جی تو السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جناب آج 23 نومبر ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے۔ 22 اور 23 نومبر کی اس درمیانی شب جو لاسٹ نائٹ تھی، بڑی امپورٹنٹ چیزیں کچھ ہوئی ہیں اور یہ معاملہ شروع ہوا ہے جی رات 11 بجے جب ٹی وی چینلز مختلف جو ہیں انہوں نے ایک خبر بریک کی، اور وہ خبر یہ بریک کی کہ جی سمری جو ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے ریلیٹڈ وہ موصول ہو گئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو، اور ایک چینل کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ ٹکرز جو ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے۔ اس کی کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے ہمارے جو وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی کہ جی جب صحیح وقت آئے گا تو اس وقت جو سمری ہے وہ موصول ہوگی وزیر اعظم ہاؤس کو۔ بہرحال جی یہ بیک اینڈ فورتھ چیز چلتی رہی، اور پھر ایونچولی آئی ایس پی آر کی طرف سے جب یہ بات آ گئی کہ جو سمری ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس کو بھیجنے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک چلی گئی ہے، یہ کلیریفیکیشن آئی ایس پی آر کی طرف سے آ گئی کہ 6، اب اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 6 سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں، جو 3 اسٹار جنرلز ہیں، وہ ان کے نام جو ہیں اس لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں اور وہ بھیج دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کو کنسیڈر کرنے کے لیے۔ اب اس میں سے کسی ایک کا نام جو ہے وہ فائنلائز ہوگا چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیے۔ اب اس کے اندر کون سے لوگ ہیں تو جی جو 6 نام ہیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 6 کا ہنسا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا جی کہ کبھی 3 نام آتے ہیں، کبھی 5 نام آتے ہیں، 6 نام اس دفعہ نہیں آئیں گے کیونکہ جو ایک ان میں سے لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں۔ ہر آدمی، ہر تجزیہ کرنے والے کا اپنا اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ بہرحال جب آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ 6 نام گئے ہیں، تو اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ آلموسٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر 6 نام گئے ہیں تو سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے، اگر پرنسپلی اس کو دیکھا جائے، تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کن کو نیا آرمی چیف بنانے جا رہے ہیں، یہ ہم سب لوگ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو کل رات ہوئی، اور اب ظاہر سی بات ہے آج کے دن میں مزید یہ انفولڈ ہوتی رہے گی، اور اس کے اوپر مزید کلیریفیکیشنز گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئیں گی، اور دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں اور جو باقی اپوزیشن میں لوگ اگر کوئی ہے تو وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، سیکنڈ ایک چیز جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، جو میں آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لاہور میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے ایک فارن ڈگنیٹری ہیں، ایک امبیسڈر ہیں، اور امبیسڈر ہیں وہ گریٹ برٹن کے۔ وہ گئے ہیں ملنے کے لیے عمران خان صاحب کو زمان پارک میں، ان کے ساتھ رمیز راجہ صاحب بھی تھے۔ اب اس کے جو اپیرنٹ ریزنز ہیں وہ یہی ہیں کہ جی پاکستان انگلینڈ کی ٹیم کا ٹیسٹ میچ ہے، راولپنڈی کے اندر وہ ہونا ہے، اور غالباً نومبر کے سٹارٹ میں ہے میچ، تو لانگ مارچ کے سلسلے میں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اتنی سمپل ہوتی نہیں ہیں، اس میں لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک اینڈ پہ میسج ہوگا جو کنوے ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آلدو کہ ان کا آن دا سرفیس جو کہا جاتا ہے وہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے ہڈن میسج ضرور ہوتا ہے۔ تو لیٹ سی کہ اس کا بھی کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیونکہ خان صاحب از ایکسپیکٹڈ جو 26 تاریخ کو ان کا ایک شو ڈاؤن ہے یہاں راولپنڈی میں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ ویسے تو اب جو کل رات کو آئی ایس پی آر نے جو ایک کلیریفیکیشن کیا اپنا سٹانس دے دیا، اس کے بعد بہت ساری یہ جو قیاس آ رہی ہیں یہ فزل آؤٹ ہو جائیں گی، اور بہت سارے جن کو میں مروڑ اینکرز کہتا ہوں ان کا جو تجزیہ ہے وہ بھی اب کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں اور کس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ اوکے، تیسری جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ آج صبح سے ایک تصویر اٹس ڈوئنگ دا راؤنڈز آن سوشل میڈیا، وہ ہے مسلم لیگ نون کے سپریمو میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے بیٹے حسین نواز اور ایک اور شخصیت کی، وہ ملان میں ہیں، ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی طبیعت ہے ان کی، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہی از ہیونگ اے گڈ ٹائم۔ تو چلیں جی، اب ہم ہوپ بھی کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہی ول سون کم بیک ٹو پاکستان امنگسٹ ہز پیپل، اور پاکستان میں آ کر وہ پاکستانی سیاست میں جس طریقے سے وہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور فیوچر دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ جلد پاکستان آئیں گے اور پاکستانی سیاست کا مکمل طور پر حصہ بنیں گے۔ آج کی ایک اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج صبح صبح ہی اگر آپ سب لوگ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں اور خاص طور پہ ٹویٹر کو فالو کرتے ہیں، تو اس پہ آپ نے شیخ رشید احمد صاحب کی ٹویٹ دیکھی ہوگی۔ اس ٹویٹ کے اندر شیخ رشید احمد صاحب نے جس طریقے سے آنے والے دنوں کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کے اندر ریگارڈنگ دی اپوائنٹمنٹ آف دا چیف آف دی آرمی اسٹاف، اس سے ریلیٹڈ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، تو اس سے ان کا ایک نیریٹو سامنے آ گیا، کیونکہ شیخ صاحب آلدو کہ ان کی ایک ہی پارٹی کی سیٹ ہے، لیکن وہ پاکستانی سیاست کے ایک بڑے ووکل
ممبر ہیں اور ان کی بات کو لوگ سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور وہ ایک لسنرز ڈیلائٹ ہے، اسی لیے ان کو ٹاک شوز میں بلایا جاتا ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے۔ بہرحال شیخ صاحب نے صبح جن نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے وہ یہ اندیا دے رہی ہیں کہ شیخ صاحب بھی اپنی طرف سے آنے والے آرمی چیف جو ہیں ان کی گڈ بکس میں شامل ہونے کے لیے ان کی یہ ایک کوشش ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے بڑے بڑے سینئر اینکرز ہیں جن کی میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں جلدی کوئی مس ایڈونچر ہو یا جس کے نتیجے میں کوئی فوج کچھ کرے، اسٹیبلشمنٹ کچھ کرے یا خدا نخواستہ مارشل لا لگے، تو آج صبح کی ان کی بھی اگر ٹویٹس دیکھی جائیں تو ان کی بھی طبیعت کافی بہتر ہے، اور ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے ایک ہفتے کے اندر جو یہ ایک ہیجانی طبیعت ہوئی ہوئی ہے ہماری پوری سیاست کی، اور یہ جو کیفیت ہے یہ بہت بہتری کی طرف چلی جائے گی۔ ہوپ فلی جی پاکستان میں چیزیں جو ہیں خاص طور پہ پولیٹیکلی سیٹل ڈاؤن ہوں گی، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ اس وقت بڑے نازک صورتحال پہ ہے۔ ہم 75 سال سے مختلف لیڈرز اور پولیٹیشین سے یہی سنتے آئے ہیں، لیکن اگر اب آن گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے تو وہ یہ بات آپ کو بڑی کلیئرلی سمجھ آئے گی کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلی بات، جیسے ہم پچھلے بلاگس کے اندر بھی بات کرتے ہوئے آئے ہیں اور میں آپ کو کچھ فیکٹس کے ساتھ یہ چیزیں پیش بھی کرتا آیا ہوں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں سب لوگ بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، ان کا ایک حکومت اور ملک کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری بوروئنگ اور لینڈنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، پھر مختلف ممالک کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوتے ہیں جس میں ہم نے تیل اور چینی اور گندم اور گیس، اس طرح کی جو چیزیں ہم نے امپورٹ کرنی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ہم جو ہے اپنے وہ قرضے ریسکیجول کر پائیں گے، چائنا کے ساتھ آلریڈی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جی روس کے ساتھ فارملی ہم نے گندم اور تیل کے لیے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے، جو لینڈسکیپ ہے، اس کے اندر سٹیبلٹی ہو، کسی قسم کا کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو۔ ہوپ فلی آنے والے دنوں کے اندر یہ چیزیں اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہوں گی۔ خان صاحب 26 تاریخ کو راولپنڈی آ رہے ہیں، موسٹ ویلکم، جی آیا نوں۔ لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پالیٹکس جو وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ چاہ رہے ہیں الیکشنز کا رزلٹ اگر ان کے فیور میں آیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ آیا تو ہیل بی بیک آن دا روڈز۔ اس چیز کو خان صاحب کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی یہی اسٹریٹجی رہی تو اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ پھر اسٹیبلٹی پاکستان میں کیسے آئے گی۔ بہرحال مزید معلومات کے ساتھ آپ کے پاس، مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان۔